معاہدہ ایک ہوا ہے اور اس کے بعد پھر دستخط ہو گئے ہیں. اب باقاعدہ طور پر آفیشلی ایک معاہدہ ہو گیا ہے. دیکھیں بول کے اینکرز کے حوالے سے یہ خبریں کہ جیل جا چکے ہیں اپنے مختلف بیانات، اپنی مختلف کلپس کی وجہ سے. کچھ لوگوں سے گزشتہ کچھ عرصے میں پوچھا جب وہ آج میں امپلائڈ ہیں، ابھی بھی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. سینئر خاتون اینکر نے استعفیٰ دے دیا، کون سے 3 بڑے چینلز انہیں آفر کرنے لگے، بڑا چینل کپتان کی خبریں دینے والے اینکرز نکالنے لگا. جی، تو سب سے پہلے کہ خاتون اینکر کون ہیں اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کے جو کامنٹس ہیں ہم بعد میں شامل کر رہے ہیں اسٹوری کی مناسبت سے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کامنٹ کریں تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا. تو کامنٹس ہم بعد میں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کریں بول نیوز کی. بول نیوز کی پالیسی کا آفیشلی اس کے بعد پھر ہمیں آیا کہ فلاں گروپ نے بول نیوز کو باقاعدہ ان کے جو پرانے مالکان تھے اور نئے مالکان ان دونوں کے آپس میں معاہدہ ایک ہوا ہے اور اس کے بعد پھر دستخط ہو گئے ہیں. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سب کچھ ہو گیا ہے. پھر اب یہ ہوگا کہ بول نیوز کی جو پالیسی ہے، جیسے ہم پچھلی پالیسی سمجھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو وہ اس سے بالکل ہٹ کے کام کرے گا، اور اس سے بھی بالکل ہٹ کے کام کرے گا. جیسے فضا صاحبہ کے کچھ کلپس وائرل ہوئی تھی ان کی، کس انداز سے انہوں نے ان کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی پارٹی بدلی ہے یا ان فضا بدلنے کی صورت میں وہ بدلی ہیں، تو یہ بھی اس کے بعد پھر ان کی تقریر میں ان کی اس کے علاوہ یہ چیز جھلکنے لگی کہ کس انداز سے وہ اب اس سفر کو لے کر چل رہی ہیں اور بول نیوز اس سفر کو کیسے لے کر چل رہا ہے. ایک یہ چیز. اس کے علاوہ اب بہت ساری خبریں آ رہی تھیں نا کہ یہ معاہدہ ہو گیا، یہ معاہدہ ہو گیا. اب باقاعدہ طور پر آفیشلی ایک معاہدہ ہو گیا ہے جس میں بول لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیل کر دیا گیا ہے نئے مالکان کو. شعیب شیخ صاحب اب مزید مالک نہیں رہے، میجر شیئر ان کا نہیں ہے. اگر کچھ حصہ ہوگا تو وہ بھی کچھ وقت کے بعد ان سے لے لیا جائے گا. کیسے بول لیا گیا، بہت ساری اسٹوریز میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ چینلز کی اندر کی جو خبر ہے وہ منصور علی خان صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں دی ہے کہ بول نیوز کے اندر کیا چل رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اب تو جو مالکان نئے آئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہماری جو پالیسی شفٹ ہوگی وہ باقاعدہ جھلکے گی، نظر آئے گی. اس کے سلسلے میں وہ ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے. بول کے جو بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس، اور اس پر بھی بات کی گئی، بلکہ اس پر بھی ابھی غور کیا جا رہا ہے کہ بول کو کیا لاہور شفٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں. کیونکہ بہت ساری چہمگوئیاں تھیں، بہت ساری قیاس آرائیاں تھیں کہ بول کو اب لاہور شفٹ کیا جا رہا ہے. اس پر جو غور تھا اس کو جزوی طور پر تو ختم کر دیا گیا ہے کہ بول اب لاہور نہیں جا رہا فی الحال، حالیہ کچھ عرصے کے دوران، یعنی کہ کوئی 6 مہینے 1 سال. لیکن یہ مکمل طور پر یہ قیاس آرائیاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ مالکان بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اب بول ہو سکتا ہے کہ اگر لاجسٹکس کے مسائل کلیئر ہو جائیں وہاں لاہور سے، فیزیبلٹی ہو، اور اس کے علاوہ وہاں کمفرٹنیس ہو، اور کچھ ایشوز ہیں جو اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو بول پھر لاہور شفٹ ہو جائے گا. لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر، ایسی کوئی اطلاع، ایسی کوئی تصدیق بول کے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی نہیں کی کہ بول کو لاہور شفٹ کیا جا رہا ہے. بالکل. اس کے علاوہ بات کریں گے بول کے اینکرز کے حوالے سے. دیکھیں بول کے اینکرز کے حوالے سے یہ خبریں کہ وہ عمران خان صاحب کی خبریں دینے والے اینکرز، ہم نے دیکھا کہ سمیع ابراہیم صاحب نے ایک اپنا آرٹیکل لکھا کہ بول کڑوا سچ، اور اس میں انہوں نے اپنا بول کے ساتھ سفر بیان کیا. پھر کہا کہ کس طرح سے شعیب شیخ صاحب کو پریشرائز کیا گیا، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے،
لیکن اب ہوا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بادل ناخواستہ وہ بول کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا نوٹس پیریڈ بتایا کہ اخلاقاً یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اپنا نوٹس پیریڈ مکمل کریں اور چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ وقت تک اپنے نوٹس پیریڈ تک وہ پروگرام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر جیسے تجزیہ سمیع ابراہیم کے ساتھ ہوتا تھا، اب تجزیہ بول کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک نیا شفٹ آ گیا۔ اور پالیسی میں دیکھیں، ایک تو اینکرز ہیں، وہ ہم بتائیں گے کہ کون کون سے اینکرز ہیں جن پر نکالے جانے کے گھنے سائے منڈلا رہے ہیں، وہ کون سے اینکرز ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سمیع ابراہیم کے بارے میں ہم نے دیکھا اور ہم ایک خبر دے بھی چکے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایکٹیو ایک اینکر ہیں، اس کو شاید کسی دوسرے چینل منتقل کر دیا جائے یا خود وہ رضامند ہو جائیں کہ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے چینل پر جا رہے ہیں۔ یہ ایک بات۔ ہم نے بہت ساری خبریں بتائیں، جیسے سمیع ابراہیم صاحب نے کہا کہ وہ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ پالیسی شفٹ آ گیا تھا، اور سمیع ابراہیم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اب کسی بھی چینل میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ سمیع ابراہیم صاحب جو بولتے ہیں وہ نشر کیا جائے، اور کوئی بھی چینل شاید اب انہیں نہیں اپنے پاس ہائر کرے گا۔ سمیع ابراہیم صاحب نے کہا کہ وہ تو جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت سارے لوگ، بہت سارے کیونکہ جمیل فاروقی صاحب جب بھی کوئی کرکٹ کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا تو وہ کراچی آ کر بول کے ہیڈ کوارٹر سے پروگرام کیا کرتے تھے، اب وہ نہیں کر رہے جمیل فاروقی صاحب۔ تو اس کے علاوہ اب وہ پروگرام فہیم خان صاحب کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا جب PSL ہو رہا تھا تو وہ پروگرام وہاں سے آن ایئر ہوتا تھا، جمیل فاروقی صاحب کرتے تھے۔ اب بہت ساری خبریں یہ آئیں کہ شاید جمیل فاروقی صاحب سے شو لے لیا گیا ہے، اور اب میری ان کے کسی قریبی سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک ایسی کوئی خبر یا اطلاع نہیں آئی کہ جمیل فاروقی صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ شو نہیں کر رہے، لیکن پھر بول کے جو بڑے ہیں منصور علی خان صاحب نے جو خبر دی ہے کہ جمیل فاروقی صاحب یا ایسے اینکرز جو عمران خان صاحب کے حامی اینکرز سمجھے جاتے ہیں بول میں، تو ان کو نکال دیا جائے گا۔ نام نہیں لیا انہوں نے جمیل فاروقی صاحب کا، لیکن دیکھیں سب سے ٹکا کے جو تنقید کرتا ہے وہ بول نیوز میں ہوں، کیونکہ جمیل فاروقی صاحب اس سے پہلے وہ جا بھی چکے ہیں، جیل جا چکے ہیں اپنے مختلف بیانات، اپنی مختلف کلپس کی وجہ سے جو انہوں نے تنقید کی تھی PDM کے خلاف۔ اور تو یہ ایک چیز، اور عمران خان صاحب کے حق میں یا عمران خان صاحب کی آواز یا عمران خان صاحب کی خبر دینے والے اینکر سمجھے جاتے ہیں۔ دوسرا اسلام آباد میں ایک اور ہے، نام میں نہیں لے رہا، اور کیونکہ ان کے جو ڈیل کے معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں اس وقت، اور خبر یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے کسی دوسرے، پاکستان کے سب سے بڑے چینل سمجھے جانے والے، کیونکہ دعویٰ تو بول کرتا ہے نا کہ پاکستان کا سب سے بڑا بلکہ میڈیا نیٹ ورک ہے، بڑا چینل ہے، #نمبر 1۔ تو اب یہ ہے کہ حقیقی طور پر شاید یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ریٹنگز کے اعتبار سے، مالکان کے اعتبار سے، اپنے بیوروز کے اعتبار سے، اور جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے، وہ شاید اس اینکر کو جو کہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے اور وہ جمیل فاروقی نہیں ہیں، تو ان کو ہو سکتا ہے کہ اس چینل تک شفٹ کر دیا جائے۔ اور میں اس چینل کا نام نہیں لے رہا، لیکن سب یہ جانتے ہیں۔ اچھا، اس چینل کا جو دفتر ہے وہ کراچی میں ہے، تو بہت سارے لوگ اب سمجھ جائیں گے۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ اس چینل کی پالیسی شفٹ کیا ہے، وہ اس چینل کو کون رن کرتا ہے یہ نہیں بتا رہا، لیکن اب آ جاتے ہیں ہماری جو دوسری خبر ہے کہ خاتون اینکر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ خاتون اینکر کون ہے؟ خاتون اینکر ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ۔ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ استعفیٰ کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس استعفے کے پیچھے دیکھیں، وجوہات یہ ہیں کہ بہت سارے دنوں سے یہ منصور علی خان صاحب نے پریڈکٹ کیا یا اپنی خبر دی کہ ان کے پاس ایک خبر ہے کہ آج نیوز میں جو
خبریں آ رہی تھیں کہ سیلریز کے ایشو ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہیں. میں نے کچھ لوگوں سے گزشتہ کچھ عرصے میں پوچھا جب وہ آج میں امپلائڈ ہیں ابھی بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیلری ہوتی ہے وہ 3 سے 4 مہینوں کے بعد آتی ہے اور وہ اس کے بعد سیلری ڈسپرسمنٹ ہوتی ہے. 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں بہت بڑے مسائل ہیں, اینکرز تک یہ مسائل چلتے رہتے ہیں. تو آج نیوز میں منصور علی خان صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ سیلریز کے بہت زیادہ مسائل آ چکے تھے. اس کے بعد پھر وہ دیکھیں بالکل یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے عصمت شیرازی صاحب کے استعفیٰ دینے کی. جی, عصمت شیرازی صاحبہ کے استعفے کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ان کو کسی دوسرے چینل کی طرف سے آفر آ جائے. تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو 3 بڑے چینلز ہیں جو کہ آفرز دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں. یہ خبریں ان کے اس چینل سے چھوڑنے کے پہلے کی ہیں آفرز کی, اور استعفیٰ انہوں نے ابھی دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نوٹس پیریڈ دے دیا ہے, کیونکہ اخلاقی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں تو 1 مہینے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ جا رہے ہیں, تاکہ کسی دوسرے یعنی یا متبادل بندے کو یا متبادل امپلائی کو یا متبادل اینکر کو آپ کی جگہ ہائر کیا جائے. اور آج نیوز کے ساتھ عصمت شیرازی صاحبہ نے 7 سال کام کیا, 7 سال کا سفر, اور اس کے علاوہ اب 3 بڑے چینلز ہیں. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نام نہیں بتاتے, 3 بڑے چینلز کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں عصمت شیرازی صاحبہ کا جو اپنا شفٹ ہے, اپنی پولیٹیکل ٹلٹ ہے, وہ اسی حساب سے کسی دوسرے چینل میں جائیں گی تو وہی چینل ہوگا. تو اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن قبل از وقت ہوگا اور یہ گیمبلنگ ہو جائے گی کہ اگر میں بتاؤں کہ یہ کون سا چینل ہے تو یہ ہم جوا نہیں کھیلنا چاہتے. اور جب بھی کوئی ایسی خبر آئے گی مصدقہ, لیکن یہ مصدقہ خبر ہے کہ 3 بڑے چینلز عصمت شیرازی صاحبہ کو اپنے پاس اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس حوالے سے اگر کوئی مصدقہ خبر آئے گی کہ 3 چینل وہ کون سے ہیں تو ہم ضرور اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات بھی عرض رکھیں گے. صحیح, ہم کامنٹس شامل کرتے ہیں. عثمان شیر صاحب لکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان کیوں پاکستان آئے, کون سا تیر مارا ہے ہم لوگوں نے؟ کون سا تیر مارا ہے ہم لوگوں نے؟ دیکھیں محمد بن سلمان پاکستان کیوں آئے اور محمد بن سلمان پاکستان کیوں نہیں آئے, اس کے پیچھے تو ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہیں کہ ان کی اپنی جو سوچ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں وہ فکر مند رہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ سوچیں یا کسی لمحے کے لیے بھی ان کو ایسا کوئی گمان نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں آ رہے ہیں, اور جو ہمارے پاس فیصلے ہیں کیا اس میں ان کی مشاورت شامل ہے. تو اس حساب سے بھی ایک ہو سکتا ہے. اور دوسری ہم نے کل تفصیلی طور پر کچھ وجوہات بیان کی کہ کیوں نہیں آئے, کیوں آئیں یہ تو ایک ہم بتائیں گے یا وہ بتائیں گے, لیکن کیوں نہیں آئے. رؤف کلاسرا صاحب کا ایک ولاگ تھا جو ہم نے پورا یہاں پر بتا دیا تھا کہ کیوں نہیں آئے, یہ ہم نے بتا دیا. بالکل. شیرین راج پر لکھتی ہیں کہ ایران پیٹرول افغانستان لے رہا ہے, ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ایران کا پیٹرول افغانستان لے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیں بہت ساری پابندیاں ہیں. اگر افغانستان لے رہا ہے تو وہ کسی تھرو پراپر چینل نہیں لے رہا, وہ ایسے ہی جیسے اسمگلنگ ہوتی ہے. اور افغانستان میں آپ دیکھیں کہ طالبان کی حکومت ہے, کوئی جمہوریت وغیرہ وغیرہ نہیں ہے, وہاں پہ ایسے ہی ہے, آئے اور رول کر لیا. تو ہم ایک جمہوری ریاست ہیں, تو اسی ناطے سے ہمیں جو چیزیں کرنی ہوں گی, جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, اس حساب سے ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں نا, کہ یا تو پھر یہ ہو نا کہ ایران پر کوئی پابندیاں نہ ہوں, پیٹرول وغیرہ اور دوسری جو اشیاء ہیں ان کی ترسیل کے حوالے سے, تو ہم لے لیں اور ببانگیں دہل لیں اور اس کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایسے ہم لے لیں تو وہ معاشی پابندیاں جس کی وجہ سے ایران سفر کر رہا ہے تو یہ ہم تک آ جائیں تو یہ ہم نہیں چاہیں گے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.